بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور اون چینل ای اسٹڈیز۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ثابت ہو۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مشتاق احمد یوسفی کا طنز و مزاح سے بھرپور ان کی تصنیف اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ اس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ طنز و مزاح سے بھرپور ایک انتہائی لطف اندوز کہانی ہے، ایک انتہائی لطف اندوز تصنیف ہے مشتاق احمد یوسفی کی۔ عرض کیا، کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، اور شاید اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجئے۔ انہوں نے بات کاٹی، پھر عرض کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبعی کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ فرمایا، یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب، مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ یوں تو اس میں میرا مطلب ہے تازے انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ آملیٹ، نیم برشت، تلا ہوا حلوہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور کنجلک تقریر کی جس کا ماحصل یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، یہ سب درست، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں دڑبے کے دڑبے صاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگے، یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغبانی کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی واقع ہوئے ہیں اس لیے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی 150 انڈے دے گی۔ میں نے ٹوکا، مگر میری قنوتیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بولے، بھائی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں۔ قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں۔ خیر، اس کو جانے دیجئے۔ مطلب یہ کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جس سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا، اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے۔ آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دن کا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چک کر اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ پوچھا، اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان و نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا،
یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا؟ ناحق رد و قدا کی۔ آپ جانتے ہیں میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے۔ آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے اور دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت، کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے اور جس کو اپنے پرائی کی تمیز ہو۔ مہینوں کی نگہداشت اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتو مایا ہویشرا کہتی ہوئی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے ایک سے مبتلا ہیں، یہ ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنے عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جب قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادبدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گنہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سپہر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھوٹتی، لہٰذا کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر حلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کر اکڑوں بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔
کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی عبادت گزار ہیں تو مولوی صاحب اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے، البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا درستی سے سوال کیا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی، آپ تو خواہ مخواہ الرجک ہو گئے ہیں۔ یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دل نے کہا، بس بہت ہو چکا، آؤ آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے۔ اس گھر میں یا تو یہ رہیں گے یا میں نے بپھر کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے، ہراساں ہو کر کہنے لگیں، میں برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں، خواہ سونے کا نوالا کھلائیں، مگر اس کو کیڑے مکوڑے، جھینگر، بھنگے، چونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ پھر موپساں کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچنبے کی بات نہیں۔ خود ہمارے ہاں ایسے لائق کفایہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چک کے صرف بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔